السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ لوگوں کا بھائی اے ایم قاسمی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں، اور ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ اب آپ لوگوں کے لیے جو میں نے ایک میٹنگ روم تیار کرانے کا پلان کیا تھا فیروز آباد میں، الحمدللہ وہ تیار ہو رہا ہے اور بہت جلد انشاءاللہ وہ تیار ہو جائے گا۔ پھر آپ کو میں ایک دم کلیئر اپنا ایڈریس دوں گا، آپ فیروز آباد میں آئیں گے، میرے پاس آپ رک سکیں گے، مجھ سے ملاقات کر سکیں گے، مل سکیں گے، فیروز آباد کو گھوم سکیں گے۔ تو ایک آپ کہہ سکتے ہیں گیسٹ روم آپ لوگوں کے لیے ریڈی ہو رہا ہے اور بہت جلد انشاءاللہ وہ ریڈی ہو جائے گا۔ آپ لوگوں کے بہت سارے سوالات ہیں اور ماشاءاللہ خوشی بھی ہوتی ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں، آج بھی بہت بڑی تعداد ایسی ہے مسلمانوں کی جو دین کو سیکھنے کا شوق رکھتے ہیں، دین کو سیکھنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ پہلا سوال شاہد بھائی 06 پوچھتے ہیں، مفتی صاحب کیا ہم اپنے رنگ کے لیے منہ پہ کچھ لگا سکتے ہیں جیسے فیس واش وغیرہ؟ جی بالکل، آپ اپنے فیس کو کلیئر کرنے کے لیے کوئی بھی فیس واش یوز کر سکتے ہیں، کوئی بھی سوپ ہے وہ یوز کر سکتے ہیں، کوئی بھی ایسی چیز جس سے آپ کا فیس کلیئر ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ کوئی حرام چیز نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو فیس واش ہے اور بھی طرح کی جو کریمیں آتی ہیں وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، لیکن اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی چیز جو آپ یوز کر رہے ہیں وہ آپ کے فیس کو نقصان نہ پہنچائے، ٹھیک ہے؟ محمد عارف پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میرا آپ سے سوال ہے، کیا کسی شیعہ کی دکان پہ پان کھانا صحیح ہے؟ دیکھو میرے بھائی، کوئی بھی انسان ہو، ٹھیک ہے نا، میں انسان کی بات کر رہا ہوں، میں شیعہ سنی کی بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی بھی انسان جو دوسروں کے دھرموں کو برا بھلا نہیں کہتا ہے، کیونکہ اسلام میں بھی یہ تعلیم دی گئی ہے کہ آپ دوسروں کے معبودوں کو برا مت کہو، ٹھیک ہے نا؟ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے کہ غیر مسلم ہیں جو بہت ساری غلط سلط چیزیں کرتے ہیں، چونکہ وہ ان کی دھارمک چیزیں ہیں، تو کوئی بات نہیں بھائی، تم کر رہے ہو کرو، ہم آپ کے معبودوں کو برا بھلا نہیں کہتے۔ تو اسی طرح سے کوئی بھی انسان جو نہ انسانوں کو تکلیف پہنچاتا ہے نہ دوسروں کو برا بھلا کہتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہم اس کی دکان سے سامان لے سکتے ہیں، اس کی دکان سے چیزیں خرید سکتے ہیں۔ اب جیسے شیعہ ہے، کوئی بات نہیں ہے، ہاں اگر وہ ہمارے بڑوں کو برا کہتا ہے، صحابہ کو اگر برا کہتا ہے، ویسے شیعہ کہتے نہیں ہیں لیکن اگر بالفرض کوئی کہتا ہے، بعض شیعہ ہیں تھوڑے موڑے، تو ہر جو ہے فیلڈ میں لوگ ہوتے ہیں، ہر کمیونٹی میں تھوڑے موڑے لوگ جو ہیں نا بہت غلط ہوتے ہیں، وہی پوری کمیونٹی کا نام بدنام کرتے ہیں۔ تو اگر تھوڑے موڑے کوئی شیعہ ایسا ہے جو صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے اور حضور کے صحابہ کے بارے میں گستاخی کرتا ہے، اس کی دکان سے ہمیں کوئی سامان نہیں لینا چاہیے۔ لیکن نارمل کوئی شیعہ ہے، کوئی بھی غیر مسلم ہے جس کی عادت بھی اچھی ہے، جو اپنے دھرم پر خوب عمل کرتا ہے لیکن جو ہے نا سامنے والے کے دھرم کو برا نہیں کہتا، تو پھر کوئی بھی ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، ہم اس کی دکان سے سامان لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر کوئی مسلمان ہی ایسا کیوں نہ ہو جو لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، انسانوں کو برا بھلا کہتا ہے یا دوسروں کے دھرموں کی ریسپیکٹ نہیں کرتا، ان کے بارے میں بہت غلط سلط باتیں کہتا ہے، جیسا کہ مسلمان بھی ہوتے ہیں کچھ ایسے، کچھ غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، ہندو بھی ہوتے ہیں، کچھ عیسائی بھی ہوتے ہیں، کچھ سکھ بھی ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے دھرم کو فالو کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنے دھرم کو فالو کرنے کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے دھرم کو برا کہنا، دوسروں کے بارے میں برا کہنا، تو ایسے لوگوں کا ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے، ایسے لوگوں سے ہمیں دوری بنانا چاہیے۔ یہی لوگ ہوتے ہیں جو ہر کمیونٹی کو برا بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب جیسے مسلمانوں میں بھی کچھ مسلمان ایسے ہوتے ہیں جن کو اسلام کا کچھ پتہ نہیں ہے لیکن جو ہے نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، تو یہ چیز نہیں ہونا چاہیے، ورنہ آپ شیعہ کی دکان سے پان کھاؤ، سنی کی دکان سے پان کھاؤ، ہندو کی دکان سے پان کھاؤ، کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فتنہ فساد اللہ کو پسند نہیں ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، یہ فتنہ فساد یہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ فتنے فساد پھیلانے والا جو آدمی ہوتا ہے نا، اس سے آگ بھڑکتی ہے، اس سے جو ہے نا نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، اور قرآن نے نفرتوں کا بائیکاٹ کیا ہے، اسی لیے ہمیں بھی ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں، مفتی صاحب
میرے گھر میں تنگی ہے، ابا شراب پیتے ہیں، اس لیے میرے چاچا جی ضرورت کی چیزوں کے لیے پیسے دیتے ہیں۔ اللہ آپ کے ابا کو ہدایت نصیب فرمائے اور آپ کے ابا کو جو یہ بری عادت لگی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس عادت کو چھڑا دے۔ میں دعا کروں گا، سبھی لوگ دعا کریں۔ ان کی کمائی ناجائز ہے، اس لیے میں اب ان سے چیزیں لینا چھوڑ دیا ہوں، پر ابا پیسے دینے میں بہت تنگی کرتے ہیں، اس لیے چاچا جی ابھی بھی زبردستی پیسے دے دیتے ہیں۔ اب وہ پیسے اگر میں ابا کو استعمال کرنے دوں اور ابا کی محنت کی کمائی سے پیسے مانگ لوں اور چاچا جی کا دل نہ دکھے اس کے بارے میں ان کو نہ بتا دوں، تو کیا ایسا کرنے کے لیے پیسے درست ہوں گے؟ پورے سوال کا ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کے ابا شراب پیتے ہیں اور تنگی بھی ان کے گھر میں چل رہی ہے، تو ان کے چاچا جی جو ہے نا وہ ان کو کچھ خرچ کے لیے یا کوئی سامان وغیرہ دیتے ہیں۔ تو ان کا سوال یہ ہے کہ ان کی کمائی ناجائز ہے۔ دیکھیے بھائی، آپ کو کیسے پتا کہ ان کی کمائی ناجائز ہے؟ تو آپ بولو گے، ہو سکتا ہے آپ کہو کہ وہ جو ان کی کمائی ہے وہ ناجائز طریقے سے ہوتی ہے۔ تو ناجائز طریقے سے کیسے ہوتی ہے؟ وہ کون سا طریقہ ہے وہ آپ میرے سامنے لکھیں۔ اور پھر دیکھیے، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ کسی کی بھی کمائی اگر 75% حرام نہیں ہے، 75% حلال ہے، 25% حرام ہے، تب بھی ہم اس کی چیز لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اگر کسی کی 100% کمائی حرام ہے، 100% کمائی حرام ہے، تو پھر منع کر دو آپ کہ بھائی دیکھو، آپ کی کمائی حرام ہے، آپ کی جہاں سے آمدنی ہوتی ہے، میں بھائی یہ نہیں لے سکتا، ٹھیک ہے نا؟ اور صحیح بات تو یہ، آپ خود کماؤ، کیا ضرورت ہے لینے کی؟ آپ خود کماؤ، آپ پارٹ ٹائم میں کچھ کرو، آپ کچھ نہ کچھ تو کرو نا، اسی لیے لینے کی ضرورت ہی کیوں پڑ رہی ہے؟ آپ خود کماؤ، آپ اپنے ابا کا بھی خرچہ اٹھاؤ، اپنا بھی اٹھاؤ، کیوں آپ دوسروں کے محتاج بنے ہو؟ اور اگر چاچا جی کچھ دے رہے ہیں تو آپ یہ دیکھ لو ان کی کمائی کیا ہے، کیا ان کی ساری کمائی حرام کی ہے؟ اگر 100% ان کی کمائی حرام کی ہے تو پھر تو منع کر دو کہ بھائی کوئی بات نہیں ہے، میں نہیں لے سکتا، آپ پاپا کو دے دو، یا میں نہیں لے سکتا بس، ٹھیک ہے، آپ منع کر دو کہ نہیں چاچا بس بہت ہو گیا، اللہ کا شکر میرا ہو جاتا ہے۔ وہ تھوڑی نا زبردستی پھر آپ سے بار بار کریں گے۔ لیکن اگر ان کی کمائی 100% حرام نہیں ہے، جیسے کہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی جائز آمدنی کا ذریعہ آدمی کا ہوتا ہے، کسی کی 50%، جیسے حرام کمائی کرنے والے بھی جو لوگ ہیں تو 50% ان کا حرام کا ہو گیا، 50 جو ہے وہ حلال کا ہو گیا۔ تو اگر کسی کی ایسی کمائی ہے جس کا 75% حصہ جو ہے نا وہ حرام کا نہیں ہے، تو اس سے بھی ہم کچھ نہ، وہ اگر ہمیں کوئی چیز دے رہا ہے تو ہم لے سکتے ہیں، اس کے ہاں کھانا بھی کھا سکتے ہیں۔ ہاں، عالموں کے لیے اور متقی لوگوں کے لیے، اللہ والوں کے لیے، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ بالکل مت کھاؤ، تاکہ ان کو سبق ملے، تاکہ ان کو نصیحت حاصل ہو، ٹھیک ہے نا؟ اور جن کے 100% کمائی حرام کی ہے ان سے تو بالکل دوری اختیار کر لو کہ بھیا ہم آپ کا کچھ نہیں کھا سکتے، صاف منع کر دو، زیادہ ضد کرے تو کہ بھئی آپ کی حرام کی کمائی ہے، یہ شریعت میں یہ آمدنی درست نہیں ہے، میں نہیں کھا سکتا بھائی، خدا کے لیے مجھے آخرت میں منہ دکھانا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ آپ کی پریشانیوں کو دور کرے، اور آپ کوئی ذریعہ معاش یعنی کوئی سائیڈ بزنس، اگر آپ اسٹڈی کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو اس سائیڈ میں کچھ دیکھیں جس سے آپ کا خرچہ، آپ کے پاپا کا خرچہ اور آپ کی جو ضرورتیں ہیں وہ پوری ہو سکیں، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ الباز منصوری پوچھتے ہیں، مفتی صاحب پلیز میرے سوال کا جواب دو، میں 3 بار سوال پوچھ رہی ہوں، میرا نام مرزینہ ہے، یہ نام غلط ہے کیا؟ نہیں ہے یہ نام ٹھیک ہے، کیا دقت ہے اس میں؟ میرے نام کا کیا مطلب ہے؟ مرجینہ کے معنی موتی کے آتے ہیں، ایک موتی کو مرجینہ کہا جاتا ہے، تو اس کے معنی تو ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال، جیسے کہ ہم جسم پر جیسے کہ ٹیوب یا پاؤڈر وغیرہ لگا کر نماز پڑھیں تو کیا نماز ہوگی؟ جیسے کہ کوئی تکلیف ہو یا کھجلی وغیرہ کی تکلیف ہو تو بالکل آپ کوئی ٹیوب لگا کر، کوئی پاؤڈر لگا کر، کوئی بھی جو ہے دوا لگا کر نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ مافیا شارٹس پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میرا پہلا سوال ہے کہ اگر بلی گھر میں کسی برتن میں پیشاب کر دے تو کیا ہم اس برتن کو دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں؟ میرا دوسرا سوال ہے کہ مجھے اپنی حدیث کی بک لکھنی ہے، کیا اس کے لیے بھی استخارے کی نماز ادا کرنی ہوگی؟ دیکھیے، بلی اگر کسی برتن میں پیشاب کر دے تو اس کو پاک کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو پاک کرنے کا طریقہ ہوتا ہے بھئی، آپ اس کو اچھے طریقے سے واش کر لو، 3 بار اس کو دھو لو، پاک ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو بلی اگر کسی برتن میں پیشاب کر دے تو اس کو بھی واش کر کے پاک کیا جا سکتا ہے، جیسے ہم کپڑے دھوتے ہیں، جیسے ہمارے اور چیزوں پہ ناپاکی لگ جاتی ہے ہم اس کو دھوتے ہیں، وہ پاک ہو جاتی ہیں، ایسے ہی آپ برتن کو بھی پاک کر سکتے ہیں۔ بک لکھنی ہو تو اس کے لیے بھی استخارہ کرنا ہوتا ہے۔ دیکھو، استخارے کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ اس کو سمجھ لو۔ استخارے کا مطلب کیا ہے؟ استخارے کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے خیر طلب کرنا۔ تو کوئی بھی کام ہم زندگی میں کرنے جا رہے ہیں،
کوئی بھی کام، یہاں تک کہ جیسے میں یہ سنڈے کمنٹ باکس ریکارڈ کرنے جا رہا ہوں تو مسنون یہ ہے کہ میں استخارہ کر لوں، یعنی اللہ سے خیر طلب کر لوں، 2 رکعت نماز پڑھوں. بھائی 30 منٹ کا 40 منٹ کا میرا یہ ایپیسوڈ ہے، ایک بڑا دینی کام ہے، تو میں اللہ سے استخارہ کر لوں کہ اللہ جو بھی کچھ میں بولوں گا اللہ تو اس میں خیر داخل فرما، کیونکہ بھائی انسان کی زبان سے کیا نکل جائے کچھ پتہ نہیں ہے نا. تو کوئی بھی ایسا اہم کام جو مجھے لگ رہا ہے یہ بڑا کام ہے تو مجھے اس میں استخارہ کرنا چاہیے. استخارہ کا مطلب اللہ سے خیر طلب کرنا. اے اللہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، اللہ تو اس میں خیر داخل فرما. اے اللہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، میں تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں، اللہ تو خیر داخل فرما میرے اس کام میں. تو استخارہ کرنا سنت ہے، استخارہ کرنا چاہیے. محمد عمیر مفتی صاحب یہ بتائیں کہ گھر میں تعلیم کے لیے کون سی کتاب سب سے اچھی ہوگی جس میں ساری دعائیں اور دین کی باتیں ہوں؟ کیونکہ میں لینے گیا تھا شاپ سے تو انہوں نے 4 طریقے کی دکھائیں کتابیں اور کہہ رہے تھے کہ سب لے لو، تو میں نے لی نہیں. آپ بتائیں کون سی لینا چاہیے؟ دکان والے کے پاس جاؤ گے تو وہ تو یہی کہے گا نا سب لے لو. کسٹمر آیا ہوا ہے 200 روپے کا 400 روپے کا، تو کون چاہے گا بھیا روزی میں لات مارنا؟ ٹھیک ہے، آج کل کاروبار سبھی کے ڈاؤن چل رہے ہیں، تو ہر آدمی یہ چاہے گا میرا 4 بک نکل ہی جائیں، سیل ہو جائیں. کچھ 4 لے جاؤ گے آپ تو وہ اپنے بیوی بچوں کو کچھ لے جائے گا اچھا سا کھانے کے لیے. ٹھیک ہے، دیکھو منتخب احادیث ایک کتاب ہے، منتخب احادیث حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی لکھی ہوئی. اور اس کتاب کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں جتنی بھی حدیثیں ہیں نا، صحیح حدیثیں، وہ حدیثیں اس میں انہوں نے ذکر کی ہیں. تو منتخب احادیث بیسٹ کتاب ہے، اور ریفرنس کے ساتھ جو بھی حدیثیں اس میں بیان کی گئی ہیں وہ ریفرنس کے ساتھ بیان کی گئی ہیں. تو منتخب احادیث آپ لے جاؤ اور منتخب احادیث کی آپ تعلیم اپنے گھر میں شروع کر دو. بہت اچھی کتاب ہے منتخب احادیث. ٹھیک ہے نا. دعائیں اور دین کی باتیں ہوں، کیونکہ میں لینے گیا تھا. دعائیں اور دین کی باتیں آپ کو دونوں اس میں مل جائیں گی، آپ کو دونوں اس میں مل جائیں گی. بہت موٹی کتاب ہے، اگر آپ اس کو پڑھنا شروع کرو گے گھر کی تعلیم کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ 1.5-2 سال آپ کو لگ جائیں گے اس کو پورا پڑھنے میں. ہو سکتا ہے 3 سال بھی لگ جائے، لیکن اس سے پہلے نہیں ختم ہوگی. یہ بہت بہترین کتاب ہے، میں بتا نہیں سکتا. اور ساری حدیثیں ہیں ٹوٹل، اسی لیے آپ اس کتاب کو گھر میں لے کے آئیے اور گھر پہ اس کی تعلیم شروع کیجئے. بس یہ لے آئیں آپ، اس کے بعد پھر انشاءاللہ کوئی اور اچھی رہے گی تو میں الگ سے کلپ بنا کے آپ لوگوں کو اچھی کتابوں کے نام بتا دوں گا. گلشن ملک پوچھتے ہیں، میرا کوشچن ہے کہ میری فرینڈ ہے، اس نے غصے میں اپنی امی پر ہاتھ اٹھا دیا. اوفو، ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے، یہ تو غلط بات ہے. وہ ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی پر غصے میں ایسا ہو گیا. غصے میں ہی تو ہو جاتا ہے، اسی لیے تو شریعت نے کہا کہ غصے کو پی لو. اور غصے کو پینے والوں کی تعریف اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی، والکاظمین الغیظ، کہ وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تعریف بیان فرمائی ہے اللہ کے سامنے بھی اور اپنی امی کے سامنے بھی. اب وہ اس گناہ کا کفارہ کیسے کرے؟ وہ بہت شرمندہ ہے، اس سے اس کی امی بھی ناراض ہیں. وہ کیسے منائے؟ مناؤ امی کو، پیر پکڑ لو، امی کے پیروں میں گر جاؤ، امی کے پیروں میں لبڑ جاؤ، امی کے پیروں میں پڑ جاؤ کہ نہیں امی، جب تک آپ ناراضگی دور نہیں کریں گی میں آپ کے پیروں سے نہیں ہٹوں گی. اور جب امی ناراضگی دور کر لیں تو ان کی خدمت کرو. نئی ناراضگی دور کر رہی ہیں، بعض امیاں ایسی ہوتی ہیں، ایسی امیاں جو اپنی ناراضگیاں دور نہیں کرتی ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر بچوں سے کوئی غلطی ہو جائے تو اتنا سخت نہ بنو کہ معافی نہیں کر رہی ہو آپ. کیونکہ خدا نہ خواستہ زندگی اور موت کا ہماری یہ جو زندگی ہے اس کا کچھ پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. آپ ناراضگی میں ہی ہو اور آپ جو ہے بہت غصے میں ہو، بچے نے ایسا بول دیا، بچے نے ایسے ہاتھ اٹھا دیا، خدا نہ خواستہ اسی ناراضگی میں آپ اس دنیا سے چلی جاؤ تو اس بیچاری کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا نا. تو اپنے بچوں پر رحم کھاؤ، تھوڑا سا رحم کھاؤ. بچے اگر معافی مانگ رہے ہیں تو معاف کر دو. اگر آپ معاف نہیں کرو گی نا تو یہ بچوں کے لیے، ہمارے لیے، ہم بچوں کے لیے بڑا وبال ہے. اس لیے جو امیاں بڑی سخت ہے نا ان سے میں کہنا چاہوں گا نظر انداز کر دو. کسی بچی نے کوئی غلطی کی، منہ چلا دیا، بدتمیزی کر دی، ہاتھ اٹھا دیا، پھر وہ شرمندہ بھی ہے، معاف کر دو. بچے ہی تو ہیں نا. ٹھیک ہے. اور اگر امیاں پھر بھی بعض امیاں ایسی ہیں جن تک میرا یہ بیان نہیں پہنچا یا میرا بیان سننے کے بعد بھی ارے ہوں گے مفتی صاحب نہیں معافی ملے گی، نہیں معافی ملے گی. اب انہوں نے میرا بیان بھی سنا دیا، دیکھو امی مفتی صاحب نے ایسا بولا ہے پلیز معاف کر دو. ارے ہوں گے مفتی صاحب، سائڈ میں رکھ ہوں گے مفتی صاحب، ہے نا. نہیں ہوگی ملے گی معافی، اور مفتی صاحب کو بھی میں معاف نہیں کروں گی. تو پھر جو ہے نا ایسی امی ہوں، ایسے ابا ہوں، ان کا کیا حال ہے؟ ان سے کیسے معافی ملے گی؟ پھر خدمت کرتے رہو، خدمت کرو، اتنی خدمت کرو. 1 دن گزرے گا، 2 دن گزریں گے، 3 دن گزریں گے، خود پیار آ جائے گا، خود پیار آ جائے گا. انسان کی فطرت ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے تو امی نہیں ملیں گی آپ کو. اسی لیے
بھئی جو کہ آپ نے غلط کیا، نہیں کرنا چاہیے، یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن بہرحال آپ شرمندہ بھی ہیں تو آپ امی سے پیروں میں پڑ جاؤ، معافی مانگو، اور معافی نہیں مل رہی ہے تو خدمت کرو ماں کی، ایک کام مت انہیں کرنے دو، ایک کام مت کرنے دو، اور آئندہ یہ غلطی آپ کی ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے۔ ایسی بچیوں کو خیال کرنا چاہیے کہ آپ کیا کر رہی ہو یار، اپنی امی سے لڑ رہی ہو، اپنی امی کے اوپر آپ ہاتھ اٹھا رہی ہو، اپنی امی سے بدزبانی کر رہی ہو، تو مطلب کیا ماں کیا چاہے گی؟ ماں کے دل میں آپ کی محبت کیسے آ سکتی ہے؟ ماں ہے وہ، اگر وہ کوئی غلط چیز مطلب کوئی بات نہیں ہے پھر بھی آپ کو ڈانٹ رہی ہیں تو ڈانٹ برداشت کر لو، ماں ہے وہ آپ کی۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک نکاح پڑھانے کے لیے جانا ہوا تو وہاں پتہ ہے کیا ہوا کہ دلہن جو تھی نا اس کی عمر تھی 35 سال، تقریباً 35-40 سال کی عمر ہوگی دلہن کی۔ تو جب رخصتی ہو رہی تھی تو جو ہے نا ماں روئی نہیں رہی ہے، ماں نہیں رو رہی، بالکل بھی ماں نہیں رو رہی، تو کسی نے کہا کہ ارے کیا بات ہے، تمہاری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے اور تم جو ہے روئی نہیں رہی ہو؟ بھائی کیوں نہیں رو رہی؟ کچھ تو رونا چاہیے، آپ کی آنکھوں میں تو آنسو بھی نہیں آ رہے، رخصتی کا ٹائم ہے، کچھ تو رو لو تھوڑا بہت، آپ کی آنکھوں میں تو آنسو ہی نہیں آ رہے ہیں۔ تو ماں نے کیا کہا پتہ ہے؟ ارے اچھا ہوا چلی گئی، سر میں درد کر رکھا تھا، دن بھر منہ چلاتی رہتی تھی، بدتمیزی کرتی رہتی تھی، ہم تو تھک گئے تھے، اللہ سے دعا کر کے اللہ اس کا رشتہ آ جائے، 35 سال کی عمر ہو گئی، 20 سال سے رشتہ تلاش کر رہے ہیں تاکہ یہ مصیبت سے جان چھوٹے، 15 سال سر میں درد کیا ہے، 15 سال ٹینشنز دی ہیں، 15 سال جو ہے بدتمیزیاں اس نے کی ہیں، اچھا ہے مصیبت ٹلے کم از کم، بڑی خوشی ہو رہی ہے مجھے تو جب آپ گھر سے جاؤ گی اور اس طرح سے آپ کی ایکٹیویٹیز ہوں گی ماں کے ساتھ، ایسے آپ بیہیو کرو گی تو ظاہر ہے ماں تو خوش ہوگی نا، اچھا ہے بلا ٹلی، مصیبت ٹلی، اسی لیے ایسے کام نہیں کرنا چاہیے۔ مظفر حسین پوچھتے ہیں مفتی صاحب، حضرت مجھے یہ جاننا ہے کہ اگر کسی وجہ سے ہم شادی نہ کریں تو کیا جائز ہے؟ مطلب اسلام میں زندگی بھر کنوارا رہنا کیسا ہے؟ غلط بات ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے نکاح کرنے سے انسان بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ کیا ایسے ماحول میں جب کہ گناہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں آپ اپنی نگاہوں کو بچانا چاہیں تو اپنی نگاہوں کو بچانا بڑا مشکل ہو گیا ہے، اتنے غلط چیزیں آپ کے سامنے ہیں جیسے ہی آپ گھر سے باہر نکلتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ پہلے زمانے میں جب گناہ کے لیے انسان بہت کوشش کرتا تھا تب جا کے گناہ کر پاتا تھا، اپنی آنکھوں سے غلط چیز دیکھ پاتا تھا۔ آج کے ٹائم میں گناہ سے بچنا بہت مشکل ہو گیا ہے، قدم قدم پر فتنے ہیں، گھر پہ آپ بیٹھے ہوئے نیٹ ہے آپ کے ہاتھ میں، آپ جب چاہو ایک کلک پہ وہ دیکھ سکتے ہو جو آپ دیکھنا چاہتے ہو، ہر طرح کے غلط کام جو آپ سوچ نہیں سکتے وہ آپ دیکھ سکتے ہو، وہ آپ کر سکتے ہو۔ ایسے فتنے فساد کے ماحول میں کیا آپ یہ گارنٹی دے سکتے ہو کہ میں نکاح کیے بغیر گناہوں سے بچا رہوں گا؟ میں نکاح کیے بغیر گناہوں سے بچی رہوں گی؟ اسی لیے نہیں میری بہن، نکاح کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے نکاح کرنے کے بعد پرابلمس آ جائیں، بیوی خراب ہے، شوہر خراب ہے، نہیں بن پائی، پرابلمس ہو رہی ہیں، لیکن آپ یہ بات دیکھو نا، وہ جو پرابلمس ہو رہی ہیں وہ پرابلمس شادی کے بعد ہیں، بیوی کے ساتھ ہیں، وہ ہسبینڈ کے ساتھ ہیں وہ پرابلم، لیکن آپ نکاح نہیں کر رہی ہو تو پھر نکاح نہ کرنے کی وجہ سے آپ اپنے نفس پر کنٹرول کیسے کرو گے؟ اور نفس پر جب کنٹرول نہیں باقی رہے گا، کیونکہ فتنے فساد کے دروازے بہت کھلے ہوئے ہیں، آپ کے ہاتھ میں موبائل بھی ہے، 10 لوگ آپ کو گناہ کی دعوت دے رہے ہوں تو کیا آپ کے قدم نہیں بہکیں گے؟ آپ حرام کاموں میں مبتلا نہیں ہو جاؤ گے؟ کتنے لوگ ہیں جو شادی کے بعد بھی زنا کر لیتے ہیں کیونکہ گناہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ تو جو کنوارا ہے اس کے تو چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں کہ وہ غلط کاموں میں مبتلا ہو جائے گا، زنا تک پہنچ جائے گا، غلط تعلقات قائم ہو جائیں گے اس کے، اسی لیے نکاح کرنا چاہیے۔ نکاح گناہوں سے بچانے کا ذریعہ ہے، نکاح کے ذریعے نفس کی جو پاور ہے وہ ختم ہوتی ہے، گناہ سے انسان بچا رہتا ہے، اور نکاح نبی کی سنت ہے، اور نکاح کرنے سے عبادتوں کا اجر بڑھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے نکاح کرنا چاہیے، نکاح کرنا سنت ہے، نکاح ہر مسلمان کو کرنا چاہیے۔ شادی نہ کریں، رشتے نہیں آئے، کوئی اور پرابلم ہو گئی، کوئی صورت نہیں بنی، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن آپ ہی پلان کر کے بیٹھے ہو کہ مجھے شادی نہیں کرنی ہے، یہ غلط چیز ہے۔ چانسز بہت زیادہ ہیں آپ کے کہ آپ غلط راستے پہ چلے جاؤ، غلط ٹریک پہ چلے جاؤ۔ کمال الدین پٹھان پوچھتے ہیں مفتی صاحب میرا سوال،
ضرور لیجئے گا، بہت بار سوال کر چکا ہوں، فری فائر گیم کھیلنا کیسا ہے پلیز بتائیں۔ آپ یار گیم کیوں کھیل رہے ہو؟ یہ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، گیم کھیلنے کے لیے نہیں ملی ہے۔ گیم کھیل کر اس زندگی کو برباد مت کرو، یہ زندگی بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے۔ اس طرح کے گیموں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تھوڑا بہت کبھی کبھی جو ہے ویسے ہی آپ تفریح کے طور پر کھیل لو، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن عموماً کیا ہوتا ہے کہ گیم جب ہم کھیلتے ہیں تو اس کی لت، آج 5 منٹ کھیل رہے ہیں، کل 10 منٹ، پرسوں 15 منٹ، پھر یہ ٹائمنگ بڑھتی رہتی ہے اور یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ لوگ صبح سے شام تک گیم ہی کھیلتے رہتے ہیں۔ ایک میں نے خبر پڑھی تھی کہ خاتون جو ہے نا وہ اپنے شوہر سے طلاق لینا چاہتی ہے، اس نے کورٹ میں اپیل دائر کی کہ میں اپنے شوہر سے علیحدگی چاہتی ہوں، میں ڈیورس لینا چاہتی ہوں۔ کورٹ نے پوچھا کیوں آپ ڈیورس لینا چاہتی ہیں؟ تو اس خاتون نے بتایا میں اس لیے ڈیورس لینا چاہتی ہوں کہ میرا ہسبینڈ آفس سے آتا ہے، پھر پورے دن گیم کھیلتا ہے، رات کو بھی گیم کھیلتا ہے، بس جب تک وہ میرے ساتھ رہتا ہے گھر میں گیم ہی کھیلتا رہتا ہے، جب آفس میں جانا ہوتا ہے، اور ابھی تو اس نے 1 مہینے کی چھٹی لے لی ہے گیم کھیلنے کے لیے، اس لیے میں اس سے ڈیورس لینا چاہتی ہوں۔ نہیں کھیلنا چاہیے گیم وغیرہ۔ ارم انصاری پوچھتی ہیں، میرا ایک کوشچن ہے، پلیز آپ صحیح سے بتا دیجئے، نبی کی حدیث کے حوالے سے وتر کو رات کی آخری نماز بنانا چاہیے، تو کیا ہم وتر کے بعد والی نفل وتر سے پہلے پڑھ لیں جس سے وتر رات کی آخری نماز ہو جائے گی؟ کوئی بات نہیں، آپ پہلے پڑھ لو، کیا مسئلہ ہے؟ دیکھو وتر آخری نماز بنانے کا جو اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، اس کے علاوہ پھر حضور نے وتر کے بعد 2 رکعت نفل نماز بعض دفعہ پڑھی بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وتر کے بعد نفل پڑھنا جائز ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے آپ پڑھ بھی سکتے ہو، نہیں پڑھنا چاہ رہے تو مت پڑھو، آپ کی مرضی ہے۔ اور آپ پہلے پڑھنا چاہو بھائی پہلے پڑھ لو، نفل نماز ہے وہ تو، اسی لیے اس میں ٹینشن لینے والی اس میں اتنی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن بہرحال وتر کے بعد بھی آپ نفل نماز پڑھ سکتے ہو، یہ کوئی جائز ناجائز کا مسئلہ نہیں ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ وتر کے بعد افضل یہ ہے کہ نفل نماز نہ پڑھی جائے، بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ وتر کے بعد بھی بہتر ہے 2 رکعت نفل پڑھ لیے جائیں کیونکہ حضور نے پڑھے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، کبھی پڑھ لو کبھی چھوڑ دو، کیا دقت ہے؟ تاکہ حضور کے دونوں طریقوں پر عمل ہو جائے، کیونکہ حضور نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور وتر کے بعد کیا نفل پڑھتے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور جو ہے نا جی چاہتا تھا تو وتر کے بعد 2 رکعت پڑھ لیا کرتے تھے، 2 سے زیادہ بھی پڑھ لیا کرتے تھے، تو آپ کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ وتر کو آخری نماز بناؤ، تو کبھی پڑھ لو نفل کبھی مت پڑھو، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی دقت والی بات نہیں ہے۔ حبیب صاحب پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میرا نام حبیب شاہ ہے، میں ضلع شاہجہاں پور کے گاؤں شہباز نگر میں رہتا ہوں۔ میں نے آپ کا سنڈے کمنٹ باکس ایپیسوڈ 1 سے لے کر 129 تک سب دیکھا ہے۔ بھیا آپ تو اولڈ از گولڈ ہو، 1 سے لے کے آپ نے دیکھا ہے۔ 1 سے ہم نے جب شروعات کی تھی تو نہ میرے پاس کوئی اچھا سیٹ اپ تھا، نہ جو ہے کوئی میرے پاس ذریعے تھے۔ اب تو ماشاءاللہ مائک بھی اچھا لگ رہا ہے، کیمرہ بھی اچھا لگ رہا ہے، ایک پوری ٹیم بھی ہے، کمپیوٹر بھی رکھا ہوا ہے، بہت ساری چیزیں اللہ نے کروا دی۔ تو آپ تو اولڈ از گولڈ ہیں۔ جتنے بھی اولڈ از گولڈ ہیں نا، جتنے بھی اولڈ ہمارے ویورز ہیں، محبت رکھنے والے ہیں، جو 1 سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں، ان کو تو فیروز آباد بلا کے جو ہے نا ایوارڈ دیا جائے گا۔ ان کا ایک ویلیو دینے کے لیے ان کے لیے ایک پروگرام رکھا جائے گا انشاءاللہ ضرور، یہاں نہیں تو پھر آخرت میں تو رکھیں گے انشاءاللہ ہم پروگرام۔ ویڈیو کا انتظار کرتا ہوں، میں نے کئی بار کمنٹ کیا لیکن ایڈمن صاحب نے کبھی بھی کمنٹ شامل نہیں کیا، آج کر لیا۔ آپ کو سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، میری تمنا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ پاک عالم برزخ سے لے کر عالم جنت تک آپ کے ساتھ رکھے، میرے لیے دعا کریں۔ میرا سوال ہے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس محبت کو قبول فرمائے، اور جیسا آپ نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کے گمان کے مطابق مجھے بنا دے اور مجھے بھی جنت نصیب فرمائے، آپ کو بھی جنت نصیب فرمائے، جتنے دیکھنے والے ہمارے بھائی ہماری بہنیں، اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں حضور کے قدموں میں جگہ نصیب فرما دے۔ اچھا، ان کا سوال ہے کہ میری ایج 31 سال ہے، میری 4 لڑکی ہیں، سب سے بڑی فرحہ ناز ہے، کشش۔ انہوں نے چاروں نام کے معنی پوچھے ہیں، تو فرحہ کے معنی آتے ہیں خوشی، خوش رہنے والی، کشش جو دوسروں کو اپنی طرف کھینچے، کشش ہے نا۔ کلثوم، ام کلثوم یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی کا نام ہے، حضرت ام کلثوم، ٹھیک ہے۔ چاہت ہے، چاہت آپ کی خواہش، ٹھیک ہے۔ متین جنید پوچھتے ہیں، مولانا میں نے 2 روزے کی نظر مانگی تھی، مطلب میرا کام ہو جانے کے دوسرے دن سے لگاتار 2 روزے رکھوں گا،
میرا کام تو ہو گیا پر میں کسی وجہ سے روزے نہ رکھ پایا، تو مجھے اب کیا کرنا چاہیے؟ غلط بات ہے، کام کروا لیا، اللہ سے نظر بھی مان لی، اب روزے آپ نہیں رکھ رہے ہو، یہ بہت غلط بات ہے۔ جب آپ کا کام ہو گیا تھا تو آپ کو سیکنڈ ڈے سے ہی روزہ رکھنا چاہیے تھا۔ ہاں اگر کوئی عذر ہے، کوئی پرابلم ہے، تو جیسے ہی وہ پرابلم ختم ہو تب آپ روزے رکھ لو۔ اسی لیے کسی وجہ سے آپ وہ روزے نہیں رکھ پائے تو اب فوراً وہ 2 روزے رکھ لو۔ جیسے ہی آپ میری یہ کلپ دیکھو اگلے دن سے فوراً روزہ رکھ لو، 2 روزے کمپلیٹ کرو فوراً۔ تانی علی پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے، کیا کسی سنی لڑکی کی شادی کسی جماعتی لڑکے سے کرائی جا سکتی ہے؟ پلیز میرے سوال کا جواب اگلے ایپیسوڈ میں دیجیے گا۔ دیکھیے، جو ایمان لانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ والبعث بعد الموت۔ اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، پیغمبروں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا، جنت اور دوزخ پر ایمان لانا۔ کہنے کا مطلب یہ شارٹ میں کہ پیغمبر نے جتنی باتیں بتائی ہیں ان تمام باتوں کو فالو کرنا، ان کو دل سے ایکسیپٹ کرنا۔ جو یہ کرتا ہے، جو دل سے ایکسیپٹ کرتا ہے قرآن کو اور پیغمبر علیہ السلام کی تمام باتوں کو، اس کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ اب وہ مسلمان تھوڑا سا بٹ گیا، کوئی بریلوی ہو گیا، کوئی دیوبندی ہو گیا، کوئی شیعہ ہو گیا، کوئی سنی ہو گیا، کوئی جماعتی ہو گیا، کوئی کچھ ہو گیا، کوئی کچھ ہو گیا، لیکن اگر اس کا عقیدہ یہ ہے کہ بس قرآن میں جو کچھ کہا گیا ہے اور پیغمبر نے جو کچھ بیان کر دیا ہے میں سب پر ایمان لے کر آتا ہوں، تو وہ مسلمان ہے۔ اور ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے نکاح ہو سکتا ہے۔ آپ بریلوی سے پوچھو کہ بھئی آپ قرآن میں جو بیان کیا گیا ہے اور پیغمبر نے جو کچھ بیان کیا ہے کہ آپ اس کو مانتے ہو؟ تو یہی کہے گا بھائی میں مسلمان ہوں یار، میں تو اللہ کے نبی کے ہر حکم کے آگے مر مٹنے کو تیار ہوں۔ آپ جماعتی سے پوچھو بھائی آپ اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتے ہو؟ بھائی میں ساری زندگی میں یہ 4 مہینے لگا رہا ہوں، 6 مہینے لگا رہا ہوں، گھر سے باہر رہ رہا ہوں، یہ جو میں اپنا کام دھندہ چھوڑ کے لوگوں کو نمازیں سکھا رہا ہوں، اس لیے کس لیے کر رہا ہوں میں؟ کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کو فالو کرتا ہوں بھائی، ٹھیک ہے؟ ورنہ تو میں کسی دوسری پارٹی میں جا کے شامل ہو جاتا، لاکھوں روپے مجھے ملتے۔ تو کوئی بھی ایک مسلمان ہے، اس کا دوسرے مسلمان سے نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ تو جو ہے آج کل کے جو دکان چلانے والے لوگ ہیں انہوں نے بنا دیا کہ یہ سنی ہو گیا صاحب، یہ جماعتی ہو گیا، یہ بریلوی ہو گیا، یہ اہل حدیث ہو گیا۔ ورنہ ایک جنرلی مسلمان سے آپ پوچھو، سڑک پہ چلتا ہوا مسلمان، اس سے پوچھو بھائی کیا آپ قرآن کو فالو کرتے ہو؟ کہے گا ایک لگاؤں گا، قرآن کو فالو نہیں کرتے، قرآن میری جان ہے۔ اس سے آپ پوچھو بھائی پیغمبر علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان کیا کہ آپ اس کو مانتے ہو، دل سے ایکسیپٹ کرتے ہو؟ ابے کیا بات کر رہے ہیں، سب کچھ قربان ہے حضور کے لیے، میرے ماں باپ، میری دنیا، میرا جہان، سب کچھ حضور کے لیے قربان ہے، کیا بات کر رہا ہے تو؟ ایسے کوشچن پہ آدمی بڑک جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ وہ ساری چیزوں کو مانتا ہے۔ یہ ڈیوائڈ تو ان لوگوں نے کر دیا جو دکان چلانے والے ہیں۔ دکان چلانے والوں سے ہوشیار رہیے گا، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ دکان چلانے والوں کی باتوں میں آئے ہوئے ہو، تبھی آپ یہ پوچھ رہے ہو کہ سنی لڑکی کی شادی جماعتی لڑکے سے۔ دکان چلانے والوں سے بچیے، جو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے نکاح ہو سکتا ہے۔ کرشمہ بانو پوچھتی ہیں، مفتی صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ سوال کہ چاول کے دانوں پر اللہ الصمد پڑھ کر چڑیوں کو کھلانا کیسا ہے؟ مطلب یہ کوئی مطلب ایسا دل کرتا ہے کہ کیا کروں میں، مطلب کیا کروں میں؟ کوئی اس کا آپ کے سوال کا کوئی لاجک ہے؟ مطلب چڑیوں کو یہ ہو کہ بھئی اللہ الصمد لکھ کر چاول کے دانے پر انسان خود کھا رہا ہے، سمجھ میں آتا ہے بھئی خود کھا رہا ہے، شفا کے لیے کھا رہا ہوگا، اللہ کے کلام میں طاقت ہے، کوئی وظیفہ کسی بزرگ نے بتا دیا ہوگا۔ اس کا کوئی سمجھ میں آ رہا ہے کہ صاحب اللہ الصمد چاول کے دانوں پر لکھو، ہے نا، اللہ الصمد چاول کے دانوں پر پڑھو، پڑھ کر جو ہے نا وہ چڑیوں کو کھلا دو؟ ارے یار پڑھو چڑیوں کو کھلاؤ، کوئی اس کا کوئی جوڑ توڑ نظر آ رہا ہے؟ چڑیوں کو آپ ویسے ہی کھلا دو، اللہ الصمد لکھ کے کیوں کھلاؤ گی؟ اب اللہ بہتر جانے آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ اسی لیے آپ جو پوچھنا چاہتی ہیں تو آپ کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے؟ آپ نے یہ جو سوال کیا ہے کیوں کیا ہے؟ چڑیوں کو کھلانا ہے، جانوروں کو کھلانا ہے، کسی انسان کو بھی کھلانا ہے، ویسے ہی کھلا دو، بسم اللہ پڑھ کر، ختم کہانی۔ کیونکہ ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، بسم اللہ پڑھ کر ہمیں ہر کام کی شروعات کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ مجھے لگتا ہے آپ کو شاید کسی نے مس گائیڈ کیا ہے، کسی نے کوئی غلط بات بتائی ہے جو آپ کے مائنڈ میں چل رہی ہے، اسی وجہ سے آپ نے یہ کوشچن کیا ہے۔ وہ بات کلیئر لکھیں تاکہ آپ کا جواب اچھے سے دیا جا سکے۔ ایگل کلو پوچھتے ہیں،
مفتی صاحب میرا نام امین ہے کولکاتہ سے، میری عمر 13 سال ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ووڈ ایپل کیا کھانا جائز ہے؟ ووڈ ایپل کیا ہوتا ہے؟ اگر پھل ہوتا ہے اور ایپل کی ہی کوئی قسم ہے تو نو پرابلم، کھا سکتے ہیں، لیکن ووڈ ایپل کوئی ایک پروڈکٹ ہے جو کوئی کمپنی نے تیار کیا ہے، کوئی پھل نہیں ہے، لیکن ایپل کی شکل کا کوئی اور چیز ہے، تو پھر یہ تو دیکھنا پڑے گا۔ لیکن اگر کوئی فروٹس ہے، وہ فروٹس کی قسم میں سے ہے تو نو پرابلم، آپ کھا سکتے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ اسے کھانے کے بعد 40 دن تک ناپاک رہتے ہیں، ایسا کوئی بھی نہیں، دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو کھانے کے بعد آپ 40 دن تک ناپاک رہتے ہوں، ٹھیک ہے؟ میرا سنڈے کمنٹ باکس میں لیں، کیونکہ میں نے اسے کھا لیا، پھر میں نے یہ سب سنا۔ دیکھو میں نے بتایا نا کہ دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ نے کھا لیا تو اب 40 دن تک آپ ناپاک رہتے ہو، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور ووڈ ایپل کیا ہے کہ آپ مجھے بتاؤ، بھیجو میرے پاس بھی بھیجو، میں بھی تو دیکھوں ووڈ ایپل کیا چیز ہے، دیکھوں گا میں ابھی گوگل پہ سرچ کر کے ووڈ ایپل کیا ہے۔ اگر فروٹس کی قسم میں سے ہے تو نو پرابلم، آپ کھا سکتے ہیں، لیکن اگر جیسے میں نے بتایا کسی کمپنی کا بنایا پروڈکٹ ہے تو پھر دیکھنا پڑے گا وہ کن چیزوں سے بنا ہے۔ شیخ عبداللہ پوچھتے ہیں آپ کیسے ہو؟ الحمدللہ میں آپ سے قرآن پڑھنا سیکھ رہا ہوں، میری ایک بیٹی بہت بیمار ہے، آپ دعا کریں میری بیٹی کے لیے۔ بھائی سبھی حضرات ان کی بیٹی کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، بغیر دوا کے اللہ تعالیٰ ایک دم فٹ فاٹ کر دے، سبھی لوگ دعا کریں۔ لرن ود نرسان، کیا مسلمان لڑکی اپنی اس دنیا میں ایک اپنا نام بنانا چاہتی ہے تو کیا وہ وائس بنا کر اس پر کچھ بول نہیں سکتی؟ بنا فیس، ہاتھ دکھائے، اونلی ووکل، کیا اتنی تو جائز ہونا چاہیے؟ دیکھو یہ دنیا ہمیں نام بنانے کے لیے نہیں ملی، یہ دنیا ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کو فالو کرنے کے لیے ملی ہے۔ اس دنیا میں ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جس سے دین کا فائدہ ہو، اپنا نہیں، دین کا فائدہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کی جو تھنکنگ ہے وہی غلط ہے۔ آپ کی تھنکنگ یہ ہے کہ ایک اپنا نام بنانا چاہتی ہوں، نام بنانے کے لیے کوئی کام نہیں کرنا۔ اگر میں یہ کام جو کر رہا ہوں میں یہ نام بنانے کے لیے کرنا شروع کر دوں کہ میرا نام ہو، غلط، نام ختم ہو جائے گا۔ کتنا ہی نام آپ کما لو، کتنے بڑے بڑے سورما جن کا نام چلا کرتا تھا، پوری دنیا میں ان کے نام کا ڈنکا تھا، سب مٹی میں مل گئے، سب ختم ہو گئے۔ تو ہر چیز، نام ہو، کام ہو، سب مٹی میں مل جانا ہے، آپ کی ایک ہی چیز باقی رہے گی، آپ کے اعمال۔ تو اگر کوئی ایسی کوالٹی آپ کے اندر ہے، ایک تو ہے صرف نام بنانے کی نیت، یہ تو نیت ہی غلط ہے، اور ایک ہے کہ واقعی لوگوں کو فائدہ پہنچانا۔ آپ کے اندر کوئی ایسا ٹیلنٹ ہے، آپ کے پاس کوئی ایسی ایجوکیٹڈ باتیں ہیں، کوئی ایسا سبجیکٹ پر آپ ماہر ہیں کہ اگر آپ اس کو بتانا شروع کریں تو لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ جیسے انگلش ٹیچرز آج کل یوٹیوب پر ہیں، میتھ کے ٹیچر ہیں، سائنس کے ٹیچر ہیں، کمپیوٹر کے بارے میں بتانے والے لوگ ہیں۔ تو اگر آپ کے اندر کوئی ایسی کوالٹی ہے کہ اگر آپ کو لوگوں کے سامنے کھڑا کر دیا جائے تو آپ اس کو بہت اچھے سے ایکسپلین کر سکتے ہیں، بہت اچھے سے ایکسپلین کر سکتے ہیں، لوگوں کا بہت فائدہ ہوگا، مسلمانوں کا بہت فائدہ ہوگا، تو بالکل آپ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے یوٹیوب پہ ورک کر سکتے ہیں، زمینی سطح پر ورک کر سکتے ہیں، نو پرابلم، جائز ہے۔ لیکن تھنکنگ آپ کی چینج ہو تھوڑی سی، آپ کی تھنکنگ ہی غلط ہے۔ نام کمانے کے لیے ہے، نام نہیں کمانا، ہمیں اللہ کی رضا کمانی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کمانی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے میری بہن؟ تو مجھے امید ہے لرن ود نرسان، جیسے مجھے پتہ ہے کہ آپ کا کوئی انسٹیٹیوٹ ہوگا، یا کوئی جو ہے آپ کی کوئی ایک سوچ ہوگی کہ ایسا ہونا چاہیے، تو نو پرابلم، لیکن اس میں نیت چینج کر لو، انٹینشن آپ کی اچھی ہونا چاہیے۔ تبسم خان پوچھتی ہے مفتی صاحب خیریت ہے؟ الحمدللہ، میں بہار سے ہوں، داور چھپرا، میں آپ کی ساری ویڈیوز دیکھتی ہوں 3 سال سے۔ آپ بھی اولڈ ہیں، بلایا جائے گا آپ کو، سمانت کیا جائے گا بلا کے۔ آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے، آپ سے الحمدللہ، ہمارے لیے آپ دعا کریں۔ اور آپ کی بیٹی بہت ہی زیادہ پیاری ہے ماشاءاللہ، آئیے ملیے بیٹی سے بھی، بیٹی بہت پیاری ہے کیونکہ آپ پیاری ہیں۔ جو پیارا ہوتا ہے اس کو ساری چیزیں پیاری نظر آتی ہیں، میں بار بار یہ بات بولتا ہوں، اور جو پیارے نہیں ہوتے ان کو ساری چیزیں ان پیاری لگتی ہیں۔ آپ کی محبت کی بات ہے۔ محمد اسلام انصاری پوچھتے ہیں میں نے تو کمنٹس کرنا ہی بند کر دیا ہے کیونکہ میرا کمنٹ ایڈ ہی نہیں کرتے ایڈمن بھائی جی۔ آپ کا کمنٹ ایڈ کر لیا ہے، ناراض نہ ہوا کریں۔ دیکھو بھائی، اگر کسی کا کوئی سوال ایڈ نہیں ہو پا رہا ہے، ناراض نہ ہوا کرو، بلکہ یہ ناراضگی کرو اچھا اب ایک بار کمنٹ کرتا تھا بھائی، اب تو میں 50 بار کروں گا، دیکھتا ہوں مفتی صاحب کیسے نہیں لیتے سوال، اتنی بار کروں گا میں، دیکھتا ہوں ان کی تو ایسی کی تیسی ایڈمن کی، یہ سوالات انہوں نے کیوں نہیں لیا۔
اتنے دن سے کمنٹ کر رہا ہوں، بات سمجھ نہیں آ رہی؟ اب ایک بار کمنٹ کرتا تھا، اب میں 5 بار کروں گا، دیکھتا ہوں کیسے نہیں لیتے۔ یہ ناراضگی کیا بات ہے کہ اب جو ہے نا میں مفتی صاحب کی ویڈیو نہیں دیکھوں گا؟ نہیں، میری نہیں دیکھو گے تو آپ دوسرے دکانوں کے چکروں میں پڑ جاؤ گے، مزاروں کے چکروں میں پڑ جاؤ گے، باباؤں کے چکروں میں پڑ جاؤ گے، جھاڑ پھونک وظیفے والوں کے چکروں میں پڑ جاؤ گے، ہے نا؟ تو یہ ناراضگی نہیں، یہ شیطان ہے جو آپ کو بہکانے کی کوشش کرے گا۔ اور یہ بھی نہیں کہ صاحب اب میں کمنٹ ہی نہیں کروں گا۔ فیروز آباد آ جاؤ، پھر ناراضگی دکھانا آپ کہ مفتی صاحب آپ نے ایک بار بھی کمنٹ نہیں لیا تھا، لیکن دور دور ناراضگی نہیں۔ ایسے بھی نہیں ہے ناراضگی کہ ہم منا بھی نہ سکیں آپ کو، ہمیں پتہ بھی نہ لگے، ہمیں ہوا بھی نہ لگے کہ آپ ناراض ہو گئے۔ اب پتہ نہیں ان جیسے کتنے لوگ ہوں گے جو ناراض ہو جاتے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اس لیے ناراض ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ ایک محبت بھرا سوری آپ کو پیش کرتا ہوں۔ روشد احمد پوچھتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جناب مفتی صاحب دامت برکاتہم، میں بنگلہ دیش سے سوال کرتا ہوں کہ اگر کسی کو جمعے کے فرض نماز کی 1 رکعت فوت ہو جائے تو وہ کیا کرنا چاہیے؟ 1 رکعت پڑھ لو۔ 1 رکعت آپ کی نکل گئی تو امام صاحب جب سلام پھیریں تو 1 رکعت آپ پڑھ لو، کمپلیٹ کرو نماز، بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ سنڈے کمنٹ باکس کے سارے سوالات تھے جن کے جوابات میں نے آپ کو دیے۔ دعاؤں کی گزارش ہے اس کلپ کو سوشل پلیٹ فارم پر شیئر کریں اور سوشل اکاؤنٹس پر شیئر کریں اور اپنی اسٹیٹس پر لگائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ سوالات کے جوابات پتہ چل سکیں، کیونکہ یہ وہ سوالات ہیں جو آپ لوگ پوچھتے ہیں، جو ہر آدمی پوچھنا چاہتا ہے۔ دعاؤں کی گزارش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔